प्रेज द लॉर्ड। यीशु मसीह की जिंदा जलाली और फजला में फजल टेलीविजन देखने वाले तमाम नाजरीन को मेरी तरफ से बहुत बहुत सलाम। और आज जितने भी नाजरीन ग्रेस फॉर ऑल प्रोग्राम को देख रहे हैं आप सबों को वेलकम और खुश आमदीद कहती हूँ। खुदा का शुक्र अदा करती हूँ कि आप ग्रेस फॉर ऑल प्रोग्राम बड़े शौक से देखते हैं, बड़ा अच्छा फीडबैक भेजते हैं। ना सिर्फ फीडबैक बल्कि बहुत सी टेस्टमनीज गवाहियाँ भी हमें मौसूल हो रही हैं कि इस प्रोग्राम के वसीला से खुदावंद हर रोज़ आपकी ज़िंदगी के अंदर शिफा का, नजात का, बरकत का, बहाली का काम कर रहा है। तो खुदा का शुक्र अदा करते हैं मेरे चीज़ों कि मेरा और आपका खुदा भला खुदा है। खुदा ने मुझसे, आपसे, इस जहां से ऐसा प्यार किया, ऐसी मोहब्बत रखी कि उसने अपना एक लौता बेटा बख्श दिया। और कलाम फरमाता है ताकि जो कोई उस पर ईमान लाए हलाक ना हो बल्कि हमेशा की ज़िंदगी पाए। खुदावंद आपको हमेशा की ज़िंदगी देना चाहता है। वो चाहता है कि आप अपने आप को गुनाह से अलग कर दें। वो चाहता है कि आप अपनी ज़िंदगी से गुनाह को तर्क कर दें और हमेशा की ज़िंदगी को हासिल कर लें। हमेशा की ज़िंदगी को आप कैसे हासिल करेंगे? तभी हासिल करेंगे जब दिल यीशु को देंगे, तौबा करेंगे और फिर आप जो है न्यू क्रिएशन बन जाएंगे और खुदावंद आपकी ज़िंदगी के अंदर बड़े बड़े काम करेगा। प्रेज द लॉर्ड। नाज़रीन, जैसे कि आप हर रोज़ ग्रेस फॉर ऑल प्रोग्राम देखते हैं, सुनते हैं और बरकत पाते हैं, आज भी मेरा ईमान है जब आप ग्रेस फॉर ऑल प्रोग्राम को देखेंगे बरकत पाएंगे। इससे पहले कि मैं आपको अपने गेस्ट की तरफ लिए चलूं, अगर अभी तक आपने फजल टीवी की ऐप को अपने मोबाइल फ़ोन में डाउनलोड नहीं किया तो अभी ही अपने मोबाइल फ़ोन को उठाइए, जल्दी से प्ले स्टोर में जाइए, टाइप इन कीजिए फजल टीवी और आज ही फजल टीवी की ऐप को अपने मोबाइल फ़ोन में डाउनलोड कीजिए ताकि जब भी आपके पास फ्री वक्त हो, बजाय कि आप गेम्स खेलें, टिकटॉक को खोलें, दुनिया की चीज़ों को खोलें, आप फजल टेलीविज़न की ऐप को ओपन करें, गीतों को सुने, कलाम को सुने और बरकत पाएं। कलाम के अंदर लिखा है तुम सच्चाई को जानोगे और सच्चाई तुम्हें आज़ाद करेगी। सच्चाई क्या है? इज़ द लिविंग वर्ड ऑफ गॉड, खुदा का जिंदा कलाम। जैसे ही आप कलाम को पढ़ते हैं, सुनते हैं, खुदावंद आपको आज़ाद करता है, गुनाह से आज़ाद करता है, मुश्किलात से आज़ाद करता है, बीमारी से आज़ाद करता है, बदरूहों से आज़ाद करता है। आपको हमेशा की ज़िंदगी, ना सिर्फ हमेशा की ज़िंदगी बल्कि कसरत की ज़िंदगी देता है जिसमें किसी भी चीज़ की कमी नहीं। तो आज हमारे साथ बड़े अच्छे गेस्ट मौजूद हैं। पहले गेस्ट जो हमारे साथ मौजूद हैं खुदा के खादम पास्टर अजहर खोखर। पास्टर अजहर खोखर, आपको वेलकम और खुशामदीद। थैंक यू सो मच सिस्टर। प्रेज द लॉर्ड। इसी तरह पास्टर जमरान मकसूद, आपको भी वेलकम और खुशामदीद। पास्टर शान खुशी, आपको भी वेलकम और पास्टर रॉबन अनायत, आपको भी वेलकम। तो आइए मेरे जीजो, सब आंखें बंद हो जाएं, सबसे खुदाम के हज़ूरी में झुक जाएं। हम दुआ के साथ आज के प्रोग्राम का आगाज़ करेंगे। खुदा के खादम पास्टर शान खुशी हमें दुआ में लीड करेंगे। खुदावंद आसमानी बाप, यीशु मसीह के नाम में हम सभी तेरी शुक्रगुजारी करते हैं और तेरे नाम को जलाल देते हैं, तेरी शुक्रगुजारी करते हैं तेरे फजल के लिए जो आज के रोज़ हमारी ज़िंदगियों में मैसर हुआ। देख बाप आसमानी, यीशु के नाम में हम सारे प्रोग्राम को तेरे कंट्रोल में देते हैं ताकि खुदा आज जितनी बातें शेयर की जाएं सब तेरे नाम को जलाल देने का बायस ठहरें। यीशु मसीह के नाम में आमीन आमीन। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। यकीनन मेरे अजीज़ों, जब हम दुआ करते हैं तो खुदावंद हमारी सुनता है। आपको कहना चाहती हूँ अपने दिन का आगाज़ यीशु नाम से किया करें। अक्सर औक़ात आप इतने ज़्यादा मसरूफ़ होते हैं, जब सुबह को उठते हैं जल्दी जल्दी आप अपने काम पर निकल जाते हैं, लेकिन मैं आपको कहना चाहती हूँ जब आप सुबह उठते हैं आप दुआ किया करें, अपने आप को, अपने ख़ानदान को खुदावंद के खून में छुपाया करें। जब आप अपने आप को खुदावंद के खून में छुपाएंगे, दुआ से दिन का आगाज़ करेंगे तो खुदावंद हर बला से आपको महफूज रखेगा। वह आमद और रफ्त में भी आपके साथ रहेगा। ना सिर्फ आपका रहबर और रहनुमा होगा बल्कि आपके ख़ानदान की भी हिफाजत करेगा। तो हमारे साथ पास जमरान मकसूद साहब मौजूद हैं। ब्रदर जी, मैं आपसे पूछना चाहती हूँ खिदमत के हवाला से कैसे खुदावंद आपको इस्तेमाल कर रहा है और आज फजल टीवी पे जो नाज़रीन आपको देख रहे हैं आप उन्हें क्या कहना चाहते हैं? पहले तो मैं शुक्रगुजार हूँ सिस्टर जी आपका और उसके साथ साथ फजल टीवी का और देखने वाले तमाम सामीन के लिए मैं खुदावंद की शुक्रगुजारी करता हूँ। फजल टीवी के लिए जिसके ज़रिए से बहुत सारे लोगों तक खुदा का कलाम पहुँच रहा है और जो है मेरा ताल्लुक़ जो है वो लाहौर से ही है और मैं अमेजिंग ग्रेस चर्च मिनिस्ट्रीज़ को लीड कर रहा हूँ और मैं खुदावंद की शुक्रगुजारी करता हूँ कि पिछले 6 साल से खुदावंद मुझे बहुत सारे एरियाज़ में इस्तेमाल कर रहा है। और पास्टर अज़हर मेरे साथ बैठे हैं, ये मेरे टीचर हैं और इनकी अंडर कवरिंग जो है पिछले 6 साल से मैं अमेजिंग ग्रेस चर्च मिनिस्ट्रीज़ के नाम से जो है खिदमत कर रहा हूँ और खुदावंद की शुक्रगुजारी है कि हम चर्च प्लांटिंग के ऊपर वर्क कर रहे हैं।
مختلف the Lord. ایریاز میں جو ہے ہم چرچ کو پلانٹ کرتے ہیں. اس کے ساتھ ساتھ گریس گروپس کی صورت میں مختلف ایریاز میں گریس گروپس ہم بناتے ہیں, وہاں پر لوگوں کو ٹیچ کرتے ہیں. اور کیونکہ میں سمجھتا ہوں کہ جو ہے کلیسیا کو ٹیچنگس کی بہت زیادہ ضرورت ہے. جی بعض اوقات بہت سارے لوگ چرچ جاتے ہیں, جسٹ وہاں پر جاتے ہیں اور جو ہے ایک روایتی انداز میں جاتے ہیں اور وہاں پر ایز جو ہے ایک روایتی مسیحیوں کی طرح چرچ سروس اٹینڈ کرتے ہیں اور واپس آ جاتے جی. ہیں. ان کی زندگی میں نہ تو جو ہے خدا کا کلام ہوتا ہے, نہ ہی گریس کی انڈرسٹینڈنگ ہے, نہ ورڈ آف گاڈ کی زیادہ سمجھ مجھے. سو جو ہے ہم پاسٹر اظہر کی رہنمائی میں ان کی کورنگ میں رہتے ہوئے گریس گروپس کے اوپر کام کر رہے ہیں اور چرچ پلانٹنگ کے اوپر ورک کر رہے ہیں تاکہ زیادہ سے زیادہ لوگوں کو ہم ریچ کریں اور ان کو بائبل سٹڈیز جو ہے وہ دے سکیں. پریز دی لارڈ, پریز لارڈ. بڑا خوبصورت آپ نے کہا. واقعی آج میں دیکھتی ہوں کہ جو لیک فقدان پایا جا رہا ہے وہ بائبل کی سٹڈیز کا ہے, اور لوگوں کو ٹیچنگ پریچنگ کی تو ضرورت ہے ہی ہے, ٹیچنگ کی بھی بہت ضروریت ہے تاکہ ان کی فاؤنڈیشن جو بنیاد ہے کلام کے بارے میں نالج جو ہے وہ ان کا اسٹرانگ ہو, وہ سیکھیں. تو جتنے بھی مسیحی بلیورز آپ دیکھ رہے ہیں آپ کے لیے بہت ضروری ہے کہ آپ بائبل کی ٹیچنگ کو بھی اپنی زندگی میں لیں. سب سے پہلے تو میں آپ کو انکریج یہی کروں گی کہ جب آپ صبح اٹھتے ہیں تو آپ انڈیویجول بھی بائبل ریڈنگ ضرور کیا کریں. اکثر اوقات ہم کیا کرتے ہیں کہ جب سنڈے کو چرچ آتے ہیں تو بائبل اٹھائی اور چرچ لے آئے, اور چرچ آ کے جو حوالہ پاسٹر صاحب نے بتایا اس کو کھول لیا اور اس کے بعد وہیں پر جو ہے اس کو بند کر دیا, بائبل کو ساتھ لے گئے. تو میرے عزیزو ہرگز ایسا نہ کیا کریں. اپنا انڈیویجول سٹڈی, بائبل سٹڈی ٹائم بھی آپ ضرور رکھیں جس میں آپ بائبل کو پڑھیں, بائبل کو سٹڈی کریں. اور اس کے بعد جس طرح خدا کے خادم نے بتایا بہت اور بھی خدا کے خادمین ہیں جو ٹیچنگ پر بھی کام کر رہے ہیں, تو خدا ان کا شکر ادا کرتے ہیں. خدا نے ہر شخص کو فرق ڈفرنٹ توڑا دیا ہوا ہے, لیکن 5 فولڈ منسٹری, پانچوں چیزیں جو ہے وہ مل کر ایک خوبصورت بلیور کی زندگی میں کام کرتی ہے, منسٹری کے اندر کام کرتی ہے. تو ہم خدا ان کا شکر ادا کرتے ہیں 5 فولڈ منسٹری کے لیے. تو میرے عزیزو آپ اگر آپ کے چرچ کے نزدیک کوئی بائبل سٹڈی کی ٹیچنگ ہوتی ہے آپ ضرور اس کو بھی جوائن کریں, یا آپ اپنے گھر میں ایک فیلوشپ بنا لیں. بہنیں ہیں 5-10 بہنیں اکٹھی ہو جائیں, آپ اس میں پاسٹرز وائف کو یا کسی خدا کی خادمہ کو دعوت دیں, یا خدا کے خادم کو اپنے گھر پہ دعوت دیں جو آئے اور ویکلی آپ کو بائبل سٹڈی کرائے, کیونکہ بہت ہی امپورٹنٹ ہے آپ خدا کے کلام کو سیکھیں. جب خدا کے کلام کو سیکھیں گے تو پھر ہی کسی دوسرے کو خدا کے کلام کی بات کو بیان کریں گے. اگر آپ کو نالج نہیں ہوگا تو کوئی اگر آپ سے کوشچن کرے گا تو آپ خود ہی نہیں اس بات کے بارے میں شور ہوں گے, آپ کو پتہ ہی نہیں ہوگا کہ خدا کے کلام کے اندر کیا لکھا ہے. تو بردر جی اس وقت جو ناظرین فضل ٹی وی پر آپ کو دیکھ رہے ہیں, کوئی خاص دل کی بات یا خدا کا پاک روح کو میسج آپ چاہتے ہیں کہ آپ ناظرین کو دیں جس کے وسیلہ سے وہ برکت پائیں اور زیادہ ایمان میں مضبوط ہوں اور یسوع میں بڑھتے چلے جائیں. بالکل, جیسے میں نے بتایا کہ ہم جو ہے گریس گروپس کی صورت میں چھوٹے چھوٹے گروپس جو ہے وہ ڈیولپ کرتے ہیں, اور چونکہ ہمارا سسٹر جی فوکس جو ہے وہ یوتھ کے اوپر زیادہ جی. ہوتا ہے, اور خاص طور پر یوتھ کے وہ نوجوان جو خدا سے بہت دور ہیں, لیکن بہت سارے ایسے بھی ہیں جو خدا ان کے ساتھ بڑی اچھی زندگی گزارے ہیں. سو میرا ان سبوں کے لیے, خاص طور پر یوتھ کے لیے یہ پیغام ہے کہ یوتھ بیسیکلی جو ہے ایک امپورٹنٹ پارٹ ہے کسی بھی کمیونٹی کا, اور یوتھ ہی چینج کو لے کر آ سکتے ہیں. اگر آپ خود جو ہے بائبل سٹڈیز کرتے ہیں, آپ کو خود بائبل کی انڈرسٹینڈنگ ہوگی, تو کوئی کویشچن کرے گا تو جیسے بائبل میں لکھا ہے کہ وقت کے لحاظ سے تمہیں استاد ہونا چاہیے تاکہ اوروں کو مناسب جواب دینا آ جائے. سو ہماری بہت ساری ایشوز ہی اس لیے ڈیولپ ہوتے ہیں کیونکہ بائبل کی انڈرسٹینڈنگز نہیں ہے, بائبل کی ٹیچنگز نہیں ہے, اور جو ہے ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم بائبل سٹڈیز گروپس بنائیں. اور جیسے ہم جو ہے خدمت کر رہے ہیں مختلف ایریاز میں, زیادہ لازمی نہیں کہ بہت بڑا گروپ ہو, 10-20 جتنے بھی لوگ ہوں وہاں پر چھوٹے چھوٹے گروپس کی صورت میں ہم سٹڈیز دیتے ہیں. اسی طرح سے آپ لوگ بھی چھوٹے چھوٹے گروپس کو ڈیولپ کر سکتے ہیں, آپ اپنے مقامی خادم کے ساتھ رجوع کر سکتے ہیں. اور میں سمجھتا ہوں ہر ایک خادم چاہتا ہے کہ بہت سارے نوجوان اور یوتھ ان کے ساتھ مل کر خدمت کے کام کو بڑھائیں. ہر ایک خادم کی یہ خواہش ہوتی ہے, بٹ بعض اوقات جو یوتھ ہے وہ تھوڑا سا دور رہنا چاہتی ہے, وہ زیادہ کھیل کود میں, اور جس طرح آپ نے سٹارٹنگ میں کہا ٹک ٹاک اور دوسری چیزوں کی جانب زیادہ جو ہے ان کی جو ہے اٹینشنز ہوتی ہیں. سو اگر آپ گروپس بناتے ہیں اور اپنے پاسٹر سے رجوع کرتے ہیں تو وہ لازمی آپ کے لیے جو ہے ہیلپ فل بھی ہوں گے,
اور جو ہے آپ بائبل کو اچھے طور سے سیکھ بھی سکیں گے. پریز the Lord, پریز the Lord. اور آپ نے بڑی اچھی بات کی کہ ٹیچنگ کے لیے میں سمجھتی ہوں کہ اسمال گروپس ہونا ہی ضروری ہے. بالکل. اگر ہم کسی گورنمنٹ کے اسکول کو دیکھیں تو کہیں گے کہ کلاس میں جی 50 سے 55 بچوں کی تعداد ہے. اس میں کیا ہوتا ہے کہ اگر ایک ٹیچر ہوتی ہے تو وہ اتنا جو ہے بچے پر فوکس نہیں کر سکتی. اور ایسا کہ بالخصوص اس کے ہم برعکس اگر ہم پرائیویٹ اسکول میں دیکھیں تو اسکول والے بڑے فخر سے سم ٹائمز بتاتے ہیں کہ جی ہماری صرف جو اسٹرینتھ ہے وہ 15 بچے ہیں، 20 بچے ہیں، ہم نے 2 ٹیچرز رکھی ہوئی تاکہ وہ انڈیویجولی ہر اسٹوڈنٹ پر فوکس کرے. تو میرے عزیزو دا بیسٹ تھنگ اگر آپ بائبل کی اسٹڈیز کو، نہ صرف بائبل کی بلکہ کسی بھی اسٹڈیز کو حاصل کرنا چاہتے ہیں تو جتنے تھوڑے تعداد میں لوگ ہوں گے اتنا ہی ڈیپلی آپ چیزوں کو سمجھ سکیں گے. جو بھی ٹیچر ہوگا وہ اتنا ہی فوکس کر پائے گا کہ آپ کو سکھائے. لیکن میرے عزیزو کیا آج ہمارا لرننگ بیہیویئر ہے کہ نہیں؟ آج ہم کسی سے سیکھنا نہیں چاہتے. ہم جو ہے سمجھتے ہیں اپنے آپ کو دیٹ وی آر ماسٹر یا ہمیں سب کچھ آتا ہے. تو آج میں آپ کو کہنا چاہتی ہوں، انکریج کرنا چاہتی ہوں کہ سیکھنے کے لیے کوئی ایج نہیں ہوتی. جتنا زیادہ آپ سیکھیں گے اتنا ہی زیادہ آپ خدا کے کلام میں بڑھتے چلے جائیں گے. اور ایک اور بات بھی میں آپ کو کرنا چاہتی ہوں، اکثر اوقات جب ہم سیکھ جاتے ہیں کسی بھی چیز کو یا بائبل کو ہی اگر ہم پورا پڑھ لیتے ہیں تو ہم بڑے فخر سے، ہمارے اندر ایک پرائیڈ آ جاتا ہے اور ہم دوسروں کو بتانا شروع کر دیتے ہیں کہ میں جو ہوں وہ سب کچھ جانتا ہوں. میں آپ کو بتانا چاہتی ہوں میرے عزیزو، جتنا زیادہ آپ خدا کے کلام کو سیکھیں گے اتنے ہی خدا کے کلام کے مکاشفات اور بھید آپ کی زندگی کے اندر عیاں ہوں گے. اگر ہم خدا کے خادم پاسٹر بلی گرام کو دیکھیں، ان کی زندگی پر دیکھیں تو انہوں نے ایک بار نہیں بلکہ کئی بار بائبل کا مطالعہ کیا اور اپنے اینڈ ٹائمز کے اندر بھی خدا کے خادم ایج کے لحاظ سے ان کی ایج کافی زیادہ ہو گئی تھی، بٹ سٹل وہ کہتے ہیں کہ خدا کے کلام کے لیے میں آج بھی لرنر ہوں، سیکھنے والی عمر میں ہوں. تو میرے عزیزو جتنا زیادہ آپ خدا کے کلام کو سیکھیں گے اتنا ہی آپ ڈیپلی اس کی انڈرسٹینڈنگ کو لیں گے، اس میں بڑھتے چلے جائیں گے. تو میرے عزیزو جس طرح خدا کے خادم نے یوتھ کی بات کی تو ضرور آج جتنے بھی نوجوان بیٹے اور بیٹیاں دیکھ رہے ہیں میں آپ کو انکریج کرنا چاہتی ہوں، خدا ان کا شکر ادا کرتی ہوں کہ آج آپ اپنی ایجوکیشن کو بھی حاصل کریں اور ایجوکیشن کے ساتھ ساتھ آپ بائبل کی نالج کو بھی لیجئے، بائبل کو بھی سیکھیں اور پھر دیکھیں کہ کیسے خداوند آپ کو جو ہے اسٹرانگ کرے گا. آپ شائننگ سٹار کی طرح چمکیں گے، جس بھی طرف جائیں گے خداوند آپ کو فتح سے بڑھ کر غلبہ دے گا. خداوند کا شکر ادا کرتی ہوں کہ آج میں دیکھتی ہوں ہمارے بچے جو ہیں بڑے اچھے اچھے ورشپر ہیں، گیت گاتے ہیں اور خداوند ہماری نوجوان نسل کو اپنے میں سرگرم کر رہا ہے، کیونکہ کلام کا وعدہ ہے کہ تمہارے جو ہیں بچے وہ خدا میں بڑھیں گے. کب؟ جب تم ان کو اس راہ پر چھوڑو گے. تو جتنے والدین ہیں خدا ان کا شکر ادا کرتی ہوں. بہت سے چرچز ہیں جو یوتھ پر فوکس کرتے ہیں، جس طرح آپ نے کہا کہ آپ لوگ بھی یوتھ پر فوکس کرتے ہیں، تو خدا ان کا شکر ادا کرتے ہیں کہ اس ٹائم کے اندر یوتھ پر بڑا کام ہو رہا ہے اور یوتھ خداوند کے نزدیک آ رہی ہے. اور میرا ایمان ہے یوتھ اور بھی خداوند کے نزدیک آئے گی. تو آئیے خوبصورت گیت ہم سنتے ہیں جینٹ اور جونتھن کا، اے پاکرو.
प्रेज द लॉर्ड। अभी मेरा जीजो आपने ये खूबसूरत गीत सुना, आपने सुना कैसे खूबसूरती के साथ बच्चे खुदावंद की वर्शिप कर रहे हैं। तो जितने बच्चे देख रहे हैं, मैं आपको भी इनकरेज करना चाहती हूँ, अगर जैनट और जॉनथन खुदावंद की वर्शिप कर सकते हैं तो आप भी कर सकते हैं। खुदावंद आपसे भी प्यार करता है, खुदावंद ने आपको भी अपनी शबी पर बनाया और आप किसी से कम नहीं है। अक्सर औकात मेरे जीजो आप अपने बारे में ऑर्डिनरी सोच रखते हैं या नेगेटिव सोचते हैं, तो मेरे जीजो मैं आपको कहना चाहती हूँ, यू आर द डॉटर, यू आर द सन ऑफ मोस्ट हाई गॉड। आप जिंदा खुदा के बेटे और बेटियां हैं और आप किसी से कम नहीं है। हो सकता है कि आप ऑर्डिनरी सोचते हैं, लेकिन आपको बताना चाहती हूँ आपका जिंदा खुदा आपके लिए एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी सोचता है। वो आपकी तवक्को से बढ़कर, आपकी एक्सपेक्टेशन से बढ़कर आपकी ज़िंदगी में काम करना चाहता है। तो हमारे साथ खुदा के खादम पास्टर रॉबिन अनायत भी मौजूद हैं। आपसे भी पूछना चाहूँगी कि आपकी खिदमत क्या है, क्या विजन, क्या कॉलिंग खुदावन ने आपको दी जिस पर आप खुदावन का काम कर रहे हैं। सबसे पहले तो मैं शुक्रगुजार हूँ आपका और फजल टीवी का, क्या आपने ये पॉसिबल किया कि हम यहाँ पर मौजूद हों और फजल टीवी के ऑडियंस को हम खुदावंद के कलाम के मुतालिक और अपने दिल की बात बता सकें कि खुदावंद ने किस तरह हमें चुना, किस तरह से खुदावंद हमें यूज़ कर रहा है। सबसे पहले खुदावंद ने जिस काम के लिए मुझे चुना वो था एजुकेशन, क्योंकि मेरा जो प्रोफेशनल एफिलिएशन है वो एजुकेशनल डिपार्टमेंट से है। मैं बतौर टीचर काम कर रहा हूँ। तो हम अपनी कॉलोनी में और मुख्तलिफ़ इलाक़ों में एजुकेशनल सेटअप में बच्चों को जो सेकुलर एजुकेशन है वो प्रोवाइड करते हैं। और इसके अलावा जब खुदावंद ने मुझे अपनी खिदमत के लिए चर्च में खिदमत के लिए चुना, तो खुदावंद ने इस तरह से पॉसिबल किया कि एक मेरे दोस्त हैं, उनके पास पास्टर अज़हर साहब बाइबल क्लास करवाने आते थे। तो उन्होंने मुझे कहा कि आप हमारा ग्रुप ज्वाइन करें। तो वहाँ पर जब मैंने ग्रुप ज्वाइन किया तो तब मुझे खुदावंद ने अपने फ़ज़ल का मुकाशफा अपने बंदा के ज़रिए से दिया। तो वहाँ से ग्रेस का मुकाशफा हासिल करने के बाद मैं स्पिरिचुअल कवरिंग में आया पास्टर अज़हर साहब की, और फिर वहाँ से खिदमत का आगाज़ हुआ। और उसके बाद अब मैं पास्टर अज़हर साहब के पास ही ग्रेस रिसर्च एंड रिसोर्स सेंटर में बतौर एक ट्रांसलेटर किताबों को ट्रांसलेट करने का काम कर रहा हूँ। इसके अलावा मैं जीसस मिनिस्ट्रीज़ में बतौर असिस्टेंट पास्टर खिदमत सर अंजाम दे रहा हूँ। और फ़िलहाल आजकल मैं तकीपुर गांव में एक चर्च को पास्टर कर रहा हूँ और वहाँ पर उनको लीड करता हूँ। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। हमारी दुआ है खुदावंद आपको और ज़्यादा बढ़ाए, अपने जलाल के लिए इस्तेमाल करे। तो इस वक्त नाजरीन जो आपको देख रहे हैं, कोई ख़ास मैसेज, कोई कलाम की बात जैसे खुदा आपके दिल में डाल रहा है, आप ज़रूर नाज़रीन के साथ भी शेयर कीजिए। थैंक यू सो मच। जैसे अभी पास्टर ज़मरान ने कहा था यूथ के मुतलिक, तो यूथ को मैं कहना चाहूँगा कि खुदावंद का कलाम क्लियरली एक बात कहता है कि हम फ़ज़ल के मुकाशफा के ज़रिया से यीशु मसीह में बादशाही करने के लिए चुने गए हैं। ये हमारी आइडेंटिटी है। आज हमारी यूथ का कुछ पोर्शन जो है वो इस मुकाशफा को हासिल करने के बाद रेन करने के लिए ज़िंदगी में या बादशाही करने के लिए आगे बढ़ रहा है। लेकिन ज़्यादातर हमारे जो यूथ के लोग हैं या बच्चे हैं या नौजवान हैं, वो आज अपनी उस पहचान से खाली हैं, उनके पास वो पहचान नहीं है। तो आपके लिए सबसे बड़ी चीज़ ये है, क्योंकि खुदावंद का कलाम कहता है कि किसी और चीज़ पर फ़ख्र ना करें, ना ख़तना ना मख्तूनी। किसी चीज़ पर आप फ़ख्र नहीं कर सकते, बल्कि हर चीज़ से अफजल क्या है, नया मखलूक होना या नए सिरे से पैदा होना। ये जो नए सिरे से आपको मसीह यीशु में एक पहचान दी गई है, इस पहचान को जानने की आपको ज़रूरत है। और जब इसको आप जान लेते हैं, आप उसके फ़ज़ल से वाकिफ़ हो जाते हैं, तब आप ज़िंदगी में ग्रो करना शुरू करते हैं और बादशाही करना शुरू करते हैं इस ज़िंदगी में। मेरी आपसे यही रिक्वेस्ट है और यही मेरी दिली तमन्ना है कि हमारे जो यूथ है वो अपनी पहचान में, मसीह में जो उनकी पहचान है, जिस चीज़ के लिए वो बनाए गए हैं, उसको पहचाने और उसके मुताबिक ज़िंदगी गुजारें। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। बड़ा खूबसूरत मैसेज पास्टर साहब ने दिया नौजवान यूथ के लिए कि पहचाने हु यू आर इन क्राइस्ट। मेरे चीज़ों अक्सर
آپ بھول جاتے ہیں کہ آپ کون ہیں. خداوند نے آپ کو کاپ کی طرح زور دیا. ہی میڈ یو لائک این ایگل. اور ایگل کا کیا کام ہے کہ وہ بلندیوں پر پرواز کرے. لیکن کئی دفعہ آپ سوچتے ہیں کہ شاید آپ ایگل نہیں ہیں, آپ کوئی اور کریچر ہیں, کوئی اور چیز آپ بنائے گئے. میرے چیزوں میں آپ کو بتانا چاہتی ہوں, دیر از اے ڈیوائن پرپس فار یو. خداوند نے ایک مقصد کے ساتھ آپ کو بنایا. اس سے پیشتر کہ آپ پیدا ہوتے, اس سے پیشتر کہ آپ اپنی ماں کے پیٹ میں آتے, خداوند نے تبھی سے آپ کے لیے اپنے پلان کو رکھا ہے. اور خدا کا منصوبہ آپ کے لیے کوئی آرڈنری پلان نہیں ہے, بلکہ اس کا منصوبہ آپ کے لیے بڑھوتی کا ہے, برکت کا ہے. لیکن خداوند کے پلان میں آ جائیے اور جانیے کہ آپ کون ہیں. سب سے پہلے تو آپ کو آئیڈینٹیفائی کرنا ہے کہ آپ کون ہیں, اور آپ تب ہی خدا کے بیٹے اور بیٹیاں بنیں گے جب دل یسوع کے ساتھ ہوگا. خداوند آپ سے محبت کرتا ہے, لیکن جو گناہ آپ کی زندگی میں اس کی وجہ سے آپ خدا کے نزدیک نہیں آ رہے. تو میرے عزیزو, آج میں آپ کو انکریج کرنا چاہتی ہوں, اگر آپ بھی مسیح کے بیٹے اور بیٹیاں بننا چاہتے ہیں تو آج توبہ کیجئے, گناہ سے اپنے آپ کو علیحدہ کیجئے اور خدا کی برکات کو حاصل کیجئے. اس ڈیوائن پرپس میں آ جائیں تاکہ آپ اس ڈیسٹنی کو حاصل کریں جو خداوند نے آپ کے لیے رکھی. میرا ایمان ہے میرے عزیزو, آپ آج کے گریس فار آل پروگرام کے وسیلہ سے برکت پا رہے ہیں, لیکن وقت ہوا جاتا ہے ایک بریک کا. لیتے ہیں شارٹ بریک, ملتے ہیں بریک کے بعد. آپ دیکھ رہے ہیں گریس فار آل. ویلکم بیک ویورز, آفٹر دی شارٹ بریک آپ دیکھ رہے ہیں گریس فار آل. اور جتنے بھی ناظرین ہمیں بریک کے بعد جوائن کیا, آپ کو بھی ویلکم اور خوش آمدید کہتی ہوں. جتنے ناظرین امریکہ سے, کینیڈا سے, یورپ سے, یو کے سے, آسٹریلیا سے, افریقہ سے ہمیں واچ کر رہے ہیں, آپ بھی فضل ٹیلی ویژن کی نشریات دیکھ سکتے ہیں. ایپل ٹی وی کے ذریعہ سے, راکو ٹی وی کے ذریعہ سے, شاوا ٹی وی کے ذریعہ سے, امیزون فائر اسٹک کے ذریعہ سے, اور اس وقت اسکرین پر جتنی بھی آئی پی ٹی وی کی ڈیوائسز کی ڈیٹیل موجود ہیں, آپ ان کے ذریعہ سے فضل ٹیلی ویژن کی نشریات کو دنیا کے کسی بھی کونے میں بیٹھے ہوئے واچ کر سکتے ہیں. ہمارا خدا جو ہے وہ قوموں کا, امتوں کا خدا ہے, اور خدا کے کلام میں لکھا ہے, پس تم دنیا کی انتہا تک میرے گواہ ٹھہرو گے. خداوند کا شکر ادا کرتے ہیں اس بڑے فضل کے لیے کہ خداوند نے اپنے کام کے لیے چنا تاکہ اس کے کلام کو دنیا کے کونے کونے تک پھیلا سکیں. جتنے بھی آپ دعا کرتے ہیں فضل ٹیلی ویژن کے لیے, میرے لیے, خدا کے خادم پاسٹر عمران فضل کے لیے, ساری ٹیم کے لیے, میں دل سے آپ کا شکریہ ادا کرتی ہوں. آپ کے پیار کے لیے, محبت کے لیے. فرسٹ آپ یسوع سے پیار کرتے ہیں اور یسوع کی وجہ سے آپ ہم سے پیار کرتے ہیں, تو خداوند کا شکر ادا کرتے ہیں. بڑی خوبصورت میرے چیزوں بریک سے پہلے خدا کے خادمین گفتگو کر رہے تھے, یوتھ کو بھی انکریج کر رہے تھے, اور آج ہمیں جاننے کی ضرورت ہے who we are in Christ, کہ ہم مسیح میں ہوتے ہوئے کون ہیں. جب آپ اپنی آئیڈینٹی کو پہچان جائیں گے تو پھر you will act like that identity, پھر آپ اسی شناخت میں ہوتے ہوئے آگے بڑھتے چلے جائیں گے. آج نہ صرف نوجوانوں کو بلکہ جتنے بھی بڑے بچے بزرگ آپ سب دیکھ رہے ہیں, میں آپ کو انکریج کرنا چاہتی ہوں, have a learning behavior, آپ سیکھنے والا بیہیویئر رکھیں. جب آپ کا سیکھنے والا بیہیویئر ہوگا تو پھر خداوند آپ کے لیے بڑے بڑے دروازوں کو کھولے گا, آپ کی زندگی میں اپنے گہرے بھیدوں کو, مکاشفات کو عیاں کرے گا. اور خاص طور پر میں ایک اور بات کرنا چاہتی ہوں, تمام خادمین نے جب گفتگو کی تو انہوں نے ایک نالج کیا. کس کو ایک نالج کیا؟ کہ جنہوں سے اس دنیا پر انہوں نے سیکھا. انہوں نے خدا کے خادم پاسٹر اظہر کا ذکر کیا کہ خدا کے خادم سے ہم نے سیکھا. تو میرے عزیزو, اکثر اوقات ہم کیا کرتے ہیں, کئی پاسٹرز بھی کیا کرتے ہیں, کسی دوسرے پاسٹر کا سرمن پریچ کر رہے ہوتے ہیں, پریچنگ کے دوران ذرا بھی اکنالج نہیں کرتے کہ یہ کس خادم نے پریچ کیا یا کس خادم نے مجھے بات سکھائی. تو میرے عزیزو, میں آپ کو بتانا چاہتی ہوں, آپ اس دنیا میں رہتے ہوئے آپ جس بھی اسپرچول کورنگ کے اندر ہیں
بہت ہی ضروری ہے. جس بھی مینٹور کے ساتھ ہیں آپ ضرور انہیں بھی انکریج کریں جس سے آپ سیکھ رہے ہیں, تاکہ خداوند آپ کو اور زیادہ برکت دے. اس سے کیا ہوگا کہ پھر آپ کے اندر ابلیس کوئی بھی کڑوا بیج نہیں ڈالے گا, بلکہ آپ کے اندر یونٹی کی اسپرٹ, آپ کے اندر محبت کی اسپرٹ, آپ کے اندر لرننگ کی اسپرٹ اور زیادہ بڑھے گی. تو اس بات کو بھی ضرور اپنے ذہن میں یاد رکھیں کہ آپ کو جو ہے اکنالج بھی کرنا ہے جس سے آپ سیکھتے ہیں. اکثر اوقات کیا ہوتا ہے کہ ہم 2 دن کسی سے سیکھتے ہیں اور تیسرے دن کیا ہم خود استاد بننے کی کوشش کرتے ہیں. کلام میں اگر آپ پڑھیں تو لکھا ہے کہ ہم جو استاد ہیں زیادہ سے زیادہ پائیں گے. جتنی بڑی آپ کو جگہ ملتی ہے, اگر آپ ٹیچر بنتے ہیں, دیٹ برنگز مور رسپانسبلٹیز, اتنی ذمہ داریاں ملتی ہیں. تو آج میں سب سے پہلے آپ کو انکریج کرنا چاہوں گی, جو بھی ٹیلنٹ آپ کے پاس ہے اسے خدا کو دے دیجئے. جس طرح بریک سے پہلے پاسٹر رابن صاحب بات کر رہے تھے کہ خدا انہوں نے ایجوکیشن کی فیلڈ میں استعمال کرا تھا, تو کیا اسی ایجوکیشن فیلڈ کے اندر خداوند نے ترجمے کا بھی توڑا رکھا ہوا تھا جو خدا کے لیے انہوں نے استعمال کرنا شروع کر دیا. ایسے ہی when you make yourself available to God, جب آپ اپنے آپ کو خداوند کے لیے اویلیبل کریں گے تو جو بھی ٹیلنٹ آپ کے اندر ہے خداوند اس کو استعمال کرے گا. اکثر ہم کہتے ہیں میرے اندر شاید کوئی ٹیلنٹ نہیں ہے, ہرگز ایسا نہیں ہے میرے عزیزوں. خداوند نے آپ کو ویسے ہی بنایا, اتنی محبت کے ساتھ جیسے کسی دوسری بہن کو, کسی دوسرے بھائی کو بنایا. ضرورت اس بات کی ہے کہ آپ اپنے آپ کو فلی خداوند کے آگے سرنڈر کریں, خداوند کے ہاتھوں میں سونپ دیں. جب خدا کے ہاتھ میں رہیں گے تو پھر خدا کے کام ہی کریں گے اور بڑھتے چلے جائیں گے. تو پاسٹر شان خوشی صاحب, میں چاہوں گی کہ آپ بھی اپنی خدمت کے حوالے سے بتائیں کہ خداوند آپ کو کن ایریاز میں اور کیسے استعمال کر رہا ہے. تھینک یو سو مچ. سب سے پہلے میں خدا کے فضل کی شکر گزاری کرتا ہوں کہ اس کے فضل کے وسیلہ سے آج ہم یہاں پر موجود ہیں. آمین. اور اس کے بعد میں آپ کا شکر گزار ہوں کہ آپ نے ہمیں مدعو کیا تاکہ ہم خدا کے کلام کو اور اس خدمت کو بیان کر سکیں جو آلریڈی جو ہے وہ کی جا رہی ہے. پریز دی لارڈ. پاسٹر وزیر کے ساتھ میں ہوتا ہوں اور انہیں میں اسسٹ کر رہا ہوں وی او سی چرچ کو. اور وی او سی چرچ کو نہ صرف اسسٹ کر رہا ہوں بلکہ ان کی غیر موجودگی میں تمام تر معاملات کو جو ہے وہ دیکھتا ہوں. پریز دی اور لارڈ. خدا ان کی شکر گزاری کرتا ہوں کہ مجھے جو ہے وہ ایسے اسپریچول فادر ملے ہیں جنہوں نے ہمیں جو ہے وہ فضل کی تعلیم سے جو ہے روبرو جو ہے وہ واقف کروایا. اور خدا ان کی شکر گزاری کرتے ہیں کہ ان کے وسیلہ سے ہم نے فضل کو جانا ہے کہ فضل جو ہے وہ زندگیوں کو ٹرانسفارم کرتا ہے. جی. اس کا فضل جو ہے وہ ہمیں اس قابل بناتا ہے تاکہ ہم اس کے حضوری میں اس کے جو ہے اس کی حضوری میں جا کر خدمت کر سکیں. اور خدا کی شکر گزاری کرتا ہوں کہ خدا جو ہے وہ تمام تر چیزوں میں ہمیں یوز کر رہا ہے, ہمیں استعمال کر رہا ہے. اور بائبل مقدس بڑی خوبصورتی کے ساتھ بیان کرتی ہے نئی مخلوق کے حوالہ سے کہ ہم جو ہے مسیح میں نیو کریشن ہیں. تو ہم دیکھتے ہیں کہ بائبل بیان کرتی ہے کہ سبھی نے گناہ کیا اور خدا کے جلال سے محروم ہیں. سبھی خدا کے جلال سے محروم ہیں, لیکن جتنے خدا کے بیٹے یسوع پر ایمان لاتے ہیں وہ اس جلال کا حصہ ہیں. ہم اس بات کی شکر گزاری کرتے ہیں کہ خدا کے بندہ کے وسیلہ سے, پاسٹر اظہر کے وسیلہ سے ہم نے اس بات کو جانا کہ ہم جو ہیں اس جلال کا حصہ ہیں. ہم اس جلال کا نہ صرف حصہ ہیں بلکہ اس جلال کے وارث ہیں. اور خدا کی شکر گزاری کرتا ہوں کہ تمام تر چیزوں کو ڈیل کرتے ہوئے, تمام تر چیزوں میں جو ہے بھرتے ہوئے بھی میں اس بات کو سوچتا ہوں, اس بات کو جانتا ہوں کہ خدا کا فضل یہ ہے جو ہم سے سارے کام کرواتا ہے. اور فضل جو ہے, گریس جو ہے وہ پرسنالٹی ہے. ہز نیم از جیسس کرائسٹ. اور جب ہم جو ہے خدا کے فضل میں بھرتے ہیں تو میں اس بات کو جانتا ہوں جو ہم نے سیکھا ہے وہ یہ ہے کہ خدا خود بخود ہم سے ساری خدمت کو کرواتا ہے. ہم جو ہے اپنی ایفرٹ سے نہیں یا اپنے زور سے نہیں اس خدمت کو کر رہے ہوتے, بلکہ جو ہم میں ہوتا ہے وہ اس خدمت کو کرواتا ہے. اور آج یوتھ کے لیے یہی ہے کہ ہمیں جو ہے وہ خدا پر ٹرسٹ کرنا ہے. ہمیں جاننا ہے کہ ہماری آئیڈینٹی جو ہے وہ مسیح میں اس کے بیٹے اور بیٹی ہیں. ہمیں اس بات کو جاننا ہے کہ اب ہم غلام نہیں ہیں بلکہ اب ہم بادشاہت کے وارث ہیں. اور جب ہم بادشاہت کے وارث ہیں تو ہمیں اپنے ذہن کو چینج کرنے کی ضرورت ہے. اکثر اوقات ہم بادشاہت کے کو بھی جانتے ہیں کہ ہاں ہم خدا کے بیٹے اور بیٹیاں, لیکن ہماری مینٹیلٹی جو ہے وہ سیم وہ پرانی انسانیت کی ہے. ہمیں جو ہے
اپنے ذہن کو چینج کرتے جانا ہے اور اس بات پر بلیو کرنا ہے کہ ہم جو ہیں اس کی بادشاہت کے 100% وارث ہیں. میں اکثر اوقات اس بات کو ادا کرتا ہوں کہ آسمان و زمین کا خالق اور مالک جو ہے وہ یسوع مسیح. اس نے کہا کہ آسمان و زمین کا کل اختیار مجھے دیا گیا ہے. جتنی چیزیں اس کی ہیں اتنی چیزیں ہماری ہیں. آمین. اور جتنی چیزیں اس کی ہیں اس میں چاہے آسمان کی ہیں چاہے زمین کی ہیں ان تمام تر چیزوں کے ہم بھی وارث ہیں کیونکہ بائبل بیان کرتی کہ جیسا وہ ہے ویسے ہم بھی ہیں. پریز دی لارڈ، پریز لارڈ. اور میرے سے خدا کے کلام میں لکھا کہ اس نے ہمیں خوف کی اسپرٹ نہیں دی بلکہ لے پالک ہونے کی روح دیا ہے کہ ہم اس کو ابا یعنی اے باپ کہہ کر پکار سکے. جب آپ اس کے بیٹے اور بیٹیاں بن جاتے ہیں تو وٹ ایور بلانگس ٹو فادر وہ آپ کا ہے. پھر یو ہیو ٹو انجوائے دا بینیفٹس ٹو بیکم دا سنز اینڈ ڈاٹر. پھر آپ ان ساری نعمتوں سے برکات سے لطف اندوز ہوتے ہیں جو اس کے بیٹے اور بیٹیوں کے لیے بنی ہے. میرے سے خوبصورت گفتگو چل رہی ہے، فضل کی بات ہو رہی ہے، گریس کی بات ہو رہی ہے اور آپ دیکھ رہے ہیں گریس فار آل یعنی فضل سب کے لیے. ہم خدا ان کا شکر ادا کرتے ہیں کہ خدا کا فضل ہم سب کے لیے. تو آئیں میرے عزیزو اب ہم خدا کے زندگی بخش کلام کو سنتے ہیں خدا کے خادم پاسٹر اظہر کھوکھر سے اور یقیناً کلام کے وسیلہ سے برکت پاتے ہیں. جی پائی صاحب آپ کو ویلکم اور خوش آمدید. خدا ان کا شکر ادا کرتے ہیں. جی آپ گریس پریچر ہیں، اس وقت گریس فار آل پہ موجود ہے تو میں چاہتی ہوں کہ آئیں خدا ان کے کلام میں سے سیکھیں تاکہ خداوند کا فضل تمام ناظرین کی زندگی میں بھی آج کس سے کام کریں. آمین. تھینک یو سو مچ سسٹر. سب سے پہلے تو میں بڑی خوشی محسوس کرتا ہوں گریس فار آل کے سیٹ پر آ کر Amen. کیونکہ یہ وہی بنیادی اور اہم سچائی ہے بائبل مقدس کی جس کو ہمیں لوگوں تک لے کر Praise the جانا. Lord, praise the آمین. Lord, amen. تو چونکہ گفتگو چل رہی ہے مسیح میں ہماری پہچان اور نئے مخلوق کے تعلق سے، تو اسی کے تعلق سے میں پالوس رسول کا لکھا گیا دوسرا خط کرنتھیوں کے نام یعنی دوسرا کرنتھیوں اور اس کا 5 باب اور اس کی 17 آیت سے آپ کے لیے پڑھوں گا اور اس میں سے ہم خدا کے کلام کی باتوں کو سیکھیں گے. خدا ان کے کلام میں یوں لکھا ہے، اس لیے کہ اگر کوئی مسیح میں ہے تو وہ نیا مخلوق ہے، پرانی چیزیں جاتی رہیں، دیکھو وہ نئی ہو گئیں. پاک کلام کا پڑھا سنا جانا ہم سب کے لیے باعث برکت ہو. خدا ان کا شکر، خدا ان کا شکر ہو کہ جب ہم یسوع مسیح کو قبول کرتے ہیں تو اس کو قبول کرنے کے وسیلہ سے ہم مخلوق بن جاتے ہیں. اور پرابلم یہاں یہ ہے کہ ہم نیا مخلوق تو بن جاتے ہیں لیکن ہم نیا مخلوق بننے کی جو قدرت ہے، جو طاقت ہے، جو پاور ہے اس کو سمجھ نہیں پاتے. اور یہ ایک بڑا اہم نقطہ ہے کہ جب آپ اپنی پہچان کو نہیں سمجھ پاتے ہیں تو آپ اس کے مطابق، جس طرح سسٹر بھی بیان کر رہی تھی کہ آپ اس کے مطابق بیہیو نہیں کر پاتے ہیں. آپ تب نئے ہوں گے جب آپ اپنی نئی پہچان کو جانیں گے. جتنا آپ جانیں گے اتنا زیادہ آپ نئے پن کا تجربہ کریں گے. مور یو نو مور یو گرو. سو یہ اہم بات ہے کہ یہ نیا مخلوق ہے کیا. بعض لوگ تو پھر میں کہتا ہوں کہ وہ نیا مخلوق نہیں بنتے، وہ کوئی اور ہی مخلوق بن جاتے ہیں. تو آپ نیا مخلوق ہیں، اس بات کو آپ سمجھیں. اور نیا مخلوق کیا ہے اس کی جب آپ ڈیپتھ کو سمجھتے ہیں تو آپ کو سمجھ آتی ہے کہ واقعی مسیح کی قربانی نے مجھے بالکل نیا بنا دیا. بعض لوگوں کے نزدیک شاید نیا مخلوق یہ ہوتا ہے کہ ایک پرانی گاڑی لی جائے، اس کے ٹائر بدل دیے جائیں، اس کا پینٹ چینج کر دیا جائے، اس کی سیٹس چینج کر دی جائیں اور بعد میں ہم کہتے ہیں وہ یہ نئی گاڑی بن گئی ہے. لیکن وہ نئی گاڑی نہیں ہے، وہ پرانی گاڑی ہے جس میں نئی چیزیں لگائی گئی ہیں. تو بعض مسیحی کچھ اس طرح سے سمجھتے ہیں کہ شاید ہم نے مسیح کو قبول کر لی اور مسیح نے ہماری زندگی میں کچھ تبدیلیاں لے آیا ہے. فلاں تبدیلی آ گئی ہے میری زندگی میں، فلاں تبدیلی آ گئی ہے،
فلاں تبدیلی آ گئی ہے تو میں کافی چینج ہو گیا ہوں مسیح کو قبول کرنے کے بعد. اگر آپ ایسا سوچتے ہیں تو آپ بالکل اس کار کی طرح نئے پن کو ظاہر کرنا چاہتے ہیں, بیان کرنا چاہتے ہیں. مسیح نے آپ کی تھوڑی تھوڑی تبدیلی کے لیے اپنی جان نہیں دی, اس نے آپ کو یکسر تبدیل کرنے کے لیے اپنی جان دی ہے. وہ اس لیے ہوا تاکہ آپ جو ہیں وہ نئی مخلوق بن سکیں. وہ اس لیے قبر میں سے جی اٹھا تاکہ آپ نیا مخلوق بن سکیں. اور پرانی چیزیں جاتی رہیں, دیکھو سب وہ نئی ہو گئیں. بہت سارے لوگ جو ہیں ان کے لیے یہ جو ایک بڑا اہم مسئلہ ان کے لیے رہتا ہے کنفیوژن کا, جب انہیں بتایا جاتا ہے آپ مسیح میں نیا مخلوق ہیں, آپ معاف کیے گئے لوگ ہیں, آپ کے سارے گناہ یسوع مسیح نے آج سے 2000 سال پہلے اپنے اوپر لے لیے, اور آپ کے ماضی کے گناہ ہوں, چاہے حال کے گناہ ہوں, چاہے مستقبل کے گناہ ہوں, وہ یسوع مسیح نے ان کا کفارہ دے دیا, آپ کو گناہ سے بری کر دیا, آپ کو راست باز ٹھہرا دیا. پرانی پہچان میں جو آدم سے آپ کے ساتھ جڑی ہوئی تھی, اس کے مطابق جو آپ پرانی مخلوق تھے, آپ کی پہچان گناہ تھی, گناہ گار تھی, غلام تھی, آپ شریعت کے ماتحت تھے, آپ پر سزا کا حکم تھا, موت آپ کا مقدر تھی. لیکن جیسے ہی آپ یسوع مسیح کو قبول کرتے ہیں تو یسوع مسیح جو ہے وہ اپنی روح القدس کے وسیلہ سے اس خط میں جو ہم نے پڑھا کہ وہ آپ کو نیا مخلوق بنا دیتا ہے. اب آپ گناہ کے اعتبار سے مردہ ہیں. پہلے آپ گناہ گار تھے, اب آپ مفت میں راست باز ٹھہرا دیے گئے. پہلے آپ غلام تھے, لیکن اب اس نے آپ کو بیٹا اور بیٹی ہونے کا حق بخشا ہے. اور جب آپ بیٹی اور بیٹا ہیں تو آپ وارث بھی ہیں, گلتیوں کے خط میں لکھا ہے. اور اب آپ پر سزا کا حکم بالکل نہیں ہے, اور اب آپ ہمیشہ کی زندگی کے وارث ہیں. اب جو کنفیوز کرتی ہے بات نئے مخلوق کو, وہ یہ ہے کہ میں نیا مخلوق ہوں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ میرے پاس ایک لائسنس ہے کہ اب میں گناہ کرتا جاؤں, کیونکہ میں تو نیا مخلوق ہوں. مجھ پر چونکہ سزا کا حکم نہیں ہے, چونکہ میں فضل کے ماتحت ہوں, شریعت کے ماتحت نہیں ہوں, چونکہ پرانی چیزیں جو ہیں وہ جاتی رہی ہیں, سزا کا حکم بھی جاتا رہا ہے, موت بھی جاتی رہی ہے, قبر کا جو زور ہے وہ بھی ٹوٹ گیا ہے, یسوع مسیح کی آمدی ثانی پر میرا جسم بھی جی اٹھے گا, لہٰذا میں گناہ کرتا رہوں. اب اس کی چھوٹی سی اگزامپل آپ کو میں بتانا چاہتا ہوں کہ جب آپ اپنے چہرے کو دیکھتے ہیں تو شیشے میں جا کر دیکھیں اور آپ کو پتہ چلے گا آپ کے فیچر کہیں نہ کہیں آپ کی ماں کے ساتھ یا آپ کے باپ کے ساتھ ملتے ہوں گے. تو یہاں پر کبھی آپ نے سوچا ہے کہ یہ فیچرز اپنے باپ کے جیسے کرنے کے لیے آپ نے کیا کیا ہے؟ کیا آپ نے کافی دعائیں کی ہیں صبح سے شام تک کہ میرا ناک میرے باپ جیسا ہو جائے؟ بالکل نہیں. کیا آپ نے اپنے چہرے کے خد و حال کے لیے بہت زیادہ روزے رکھے ہیں کہ میرے چہرے کے خد و حال میری ماں جیسے ہو جائیں؟ بالکل نہیں. چونکہ ان کا تخم آپ میں بسا ہے اور اس کی جو جسمانی فیچرز ہیں وہ آپ کے چہرے پر نمودار ہوتے ہیں. اور بائبل کہتی ہے چونکہ جو جسم سے پیدا ہوا ہے وہ جسم ہے, اور جو روح سے پیدا ہوا ہے وہ روح ہے. اور خدا چونکہ روح ہے, اس نے اپنی روح سے آپ کو پیدا کیا ہے بحیثیت روح. بحیثیت روح جب اس نے آپ کو پیدا کیا ہے تو آپ کی روح کے جو فیچر ہیں, یعنی آپ جو خود ہیں, آپ ایک روح ہیں, اس کے فیچرز آپ کے اندر موجود ہیں. اکثر لوگ کہتے ہیں کہ پھر میں گناہ کروں, تو میں کہتا ہوں آپ جائیں اور گناہ کرنے کی کوشش کریں, آپ کو پتہ چلے گا کہ آپ گناہ نہیں کر پائیں گے. جو خدا سے پیدا ہوا ہے وہ گناہ نہیں کرتا. ریزن کیا ہے؟ کیونکہ اس کا تخم اس میں بنا ہوا ہے. تو اگر آپ سچ مچ میں پیدا ہوئے ہیں, یہ بات اہم ہے, اگر آپ نے شوق سے بپتسمہ لیا ہے تو ایسے لوگ اندر سے نئے طور سے پیدا نہیں ہوئے. لیکن اگر آپ اندر سے پیدا ہوئے ہیں تو یہ سوال بھی آپ کے ذہن میں نہیں آ سکتا کہ میرے چونکہ گناہ معاف ہیں, میں فضل کے ماتحت ہوں تو میں جو مرضی کروں. نہیں, آپ کی جس کو ہم کہتے ہیں نا پنجابی میں واگیں کھینچنے والا,
वो आपके अंदर मौजूद है। मैं अक्सर कहता हूँ कि अगर कोई शख्स मुझे आके कि सर मैं नए सिरे से पैदा हुआ हूँ तो क्या मैं गुनाह करूँ, क्या मुझे इजाज़त है? तो मैं अक्सर कहता हूँ कि अगर आप सच में पैदा हुए हैं तो मैं आपको गारंटी देता हूँ, आप जाएं, जो दिल करता ना आपका गुनाह करने को, जाएं और करने की कोशिश करें, और बाद में आके मुझे बताइएगा कि क्या आपसे वो गुनाह हो पाया? बिल्कुल नहीं। नई पैदाइश की कुदरत ये है कि वो आपके बदन को बेकार करती है, जैसे खुदा के कलाम में लिखा है, ताकि तुम्हारे गुनाह का बदन बेकार हो जाए, डेड कर दिया जाए। आप गुनाह के एतबार से मुकम्मल तौर पर मुर्दा हैं। तो आप अपनी पहचान को समझें कि आप मसीह में नया मखलूक हैं, और रोज़ अपने आप को, जैसे हम शीशे में अपनी शक्ल को देखते हैं ना, इसी तरह खुदा का कलाम आईने की तरह है। आप रोज़ इसको खोलें और अपनी शक्ल को देखें, अपनी रूहानी शक्ल को, और कहें मैं खुदा का बेटा हूँ, मैं नया मखलूक हूँ, मैं रास्तबाज हूँ। जितना आप अपनी शक्ल को देखेंगे उतना ज़्यादा आप खुदा में बढ़ेंगे और वैसा ही काम करेंगे जैसा आपका बाप है, क्योंकि उसका तुख़म आप में बसा हुआ है। गॉड ब्लेस यू ऑल। मैं उम्मीद करता हूँ कि इस कलाम के वसीला से आपने बरकत पाई होगी। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। बड़ा खूबसूरत मैसेज भाई साहब आपने दिया, खुदावंद आपको बरकत दे। मेरे अजीज़ों, जिस तरह खुदा के खादम ने कहा कि ज़रा शीशे में देखें, और आईना जो है वो झूठ नहीं बोलता, जो आपकी शक्ल होती है, हो सकता है घर में किसी और से पूछें तो ना भी अच्छे लग रहे हैं तो कहेंगे नहीं जी वाह बहुत प्यारा लग रहा है। लेकिन मेरे अजीज़ों, आईना, मिरर क्या है कि जो रियलिटी होती है वही हमें दिखाता है। तो और मेरे से बड़ी खूबसूरत बात खुदा के खादम ने की कि अगर तो रियल में ही आप नजात हासिल कर चुके हैं, यीशु के साथ दिल लगाया, तो फिर चाह कर भी आप गुनाह नहीं कर सकेंगे। फिर ऑटोमेटिकली डीएनए जब यीशु का आपके अंदर होगा तो आप कन्विक्ट ही नहीं होंगे कि आप गुनाह करें, आप भलाई की तरफ ही चलते जाएंगे। लेकिन बड़ी खूबसूरत बात जिस पे आज गौर करने की ज़रूरत है कि अक्सर बहुत से ऐसे लोग हैं जो रस्मी तौर पर यीशु को दिल देते हैं, बपतिस्मा भी ले लेते हैं, और फिर ज़िंदगी उनकी वही है। तो आज कलाम के वसीला से हमें ह्यूमन बीइंग्स होते हुए भी अपने आप को जांचने और परखने की ज़रूरत है कि क्या वाकई हम यीशु के साथ चल रहे हैं, या दुनियावी या दिखावे के तौर पर हमने यीशु को दिल दिया हुआ है। प्रेज द लॉर्ड। तो मेरे चीज़ों, आज ज़रा अपने आप को चेक भी कीजिए कि क्या आप वाकई यीशु के साथ लिपटे हुए हैं। अगर तो यीशु के हाथ में है ना, तो बड़ी खूबसूरत कलाम किया था, वो कहता है मेरे हाथ से तुम्हें कोई छीन नहीं सकता। लेकिन क्या है, अक्सर का हम क्या करते हैं, इब्लीस के हाथ में आ जाते हैं। फिर अगर इब्लीस के हाथ में आएंगे तो वो जो मर्जी काम चाहेगा आपसे करवाएगा। यीशु के हाथ में होंगे, जिस तरह खुदा के खादम ने कहा, जितनी मर्जी आप गुनाह करने की कोशिश कर लें, आप कन्विंस्ड ही नहीं होंगे। क्यों? क्योंकि आप खुदा के हाथ में है, खुदा पाक है। अगर खुदा का डीएनए आपके अंदर है तो बाय नेचर ही आप गुनाह से अलहदगी को इख्तियार कर लेंगे। कलाम की खूबसूरत आयत है कि खुदावंद जो है वो आपसे प्यार करता है, लेकिन जो गुनाह आपके अंदर है उससे प्यार नहीं करता। अगर आज ही आप इस गुनाह से सेपरेशन इख्तियार कर लेंगे तो यीशु मसीह के साथ हमेशा के लिए जुड़ जाएंगे, हमेशा की ज़िंदगी को हासिल करेंगे। नाज़रीन, मेरा ईमान है जैसे आज के प्रोग्राम के वसीला से, कलाम की बातों के वसीला से मैंने बरकत पाई है, यकीनन आपने भी बरकत पाई है। महज सुनिए नहीं कलाम की बातों को, ये ना कहें भाई साहब ने बड़ा अच्छा कलाम देता है। अच्छा कलाम तभी होगा जब आपकी ज़िंदगी में आप उसको अमल में लेकर आएंगे, अमली तौर पर कलाम के मुताबिक ज़िंदगी को बसर करेंगे। तो आइए सब आंखें बंद हो जाएं, सब सिर्फ खुदावंद की हज़ूरी में झुक जाएं। जितनों ने आज खुदा के कलाम को सुना, खुदा के खादमीन की खूबसूरत कलाम की बातों को सुना, अगर आज आप चाहते हैं कि आप रस्मी तौर पर यीशु के साथ जो जुड़े हुए हैं, आप इटर्नल रिलेशन में, इंटीमेट रिलेशन में खुदावंद के साथ मुंसलिक हो जाएं, तो आइए यीशु को अपना तन मन धन सब कुछ दे दीजिए। उसे कहिए खुदावंद मैं अपने आप को तेरे आगे खाली करता हूँ, खाली करती हूँ, मुझे ले ले, अपने रूह से भर दे, तू मेरी ज़िंदगी में आ। उसे कहिए मुझे तेरा तुख़म चाहिए, आई नीड योर डीएनए। खुदा के खादिम ने बड़ी खूबसूरत बात की कि आप क्यों अपनी माँ और बाप जैसे बनते, आप उसके लिए कुछ करते हैं नहीं। मेरे अजीज़ों, आइए उससे कहिए कि तू मेरा बाप बन जा। आप अपने होंठों को इस्तेमाल कीजिए, तौबा कीजिए और हमेशा की ज़िंदगी को हासिल कीजिए। इसी तरह अगर कोई बीमार है, आइए ईमान के साथ बीमारी की जगह पर हाथ रखें, हम आपके लिए दुआ करेंगे।
खुदा बाप, खुदा बेटे, खुदा रुल कुदस पाक, खुदा यीशु के नाम से खुदावंद मैं तेरा शुक्र अदा करती। इस वक्त बहुतों ने खुदावंद अपने आप को तेरे सामने रखा है और खुदावंद ये तेरे बेटे और बेटियां बनना चाहते हैं, ताकि खुदावंद गुनाह से ये हमेशा के लिए छुटकारा हासिल करें और खुदावंद तेरे साथ ज़िंदगी बसर करके उन तमाम बेनिफिट्स को एंजॉय करें, उन तमाम ब्लेसिंग्स को एंजॉय करें जो तूने अपने बेटे और बेटियों के लिए रखी हैं। तो ऐ पाक खुदा, जितने भी इस वक्त तेरी हज़ूरी में अपने आप को उंडेले हुए हैं, जितनों ने खुदावंद इस वक्त तेरी हज़ूरी में अपने गुनाहों का इकरार किया, इन्होंने तौबा की, खुदावंद हम तेरी मिन्नत करते, तेरे कलाम में लिखा जितनों के कसूर तुम मुआफ़ करोगे मैं उन्हें मुआफ़ करूँगा। खुदावंद तू इनको मुआफ़ कर, इनको अपना बेटा और बेटी बना, ताकि आज के बाद खुदावंद ये तेरे कलाम के मुताबिक अपनी ज़िंदगी को बसर करें, तुझसे लिपटे रहें और हमेशा की ज़िंदगी को हासिल करें। खूबसूरत कलाम के लिए पास्टर अज़हर खोखर साहब के लिए, इसी तरह उनके हम खिदमत भाइयों के लिए खुदा मैं तेरी बरकत चाहती है पाक खुदा। तो अपने बंदा को और खुदा इन भाइयों को, इन पास सेबान को अपने जलाल के लिए कसरत से इस्तेमाल कर और ज़्यादा खुदा तो इनको बरकत दे, इनकी खिदमत की हदों को या 20 की हदों की तरह बढ़ा, ताकि इसी तरह ये तेरे जलाल में बढ़ते और तरक्की करते चले जाएं। ख़ास तौर पर देख पा खुदा इस वक्त जितने भी प्यारे फजल टेलीविज़न को देख रहे हैं, ये बीमार हैं और आपा खुदा इन्होंने बड़े ईमान के साथ इस वक्त अपनी बीमारी की जगह पर हाथ रखा। यीशु जी मैं तेरा हाथ चाहती हूँ, क्योंकि जब तेरा हाथ बढ़ता है तो बंद आंखें खुलती हैं, जब तेरा हाथ बढ़ता है तो बंजर ज़मीन सैराब होती है, जब तेरा हाथ बढ़ता है तो बदरूहें भागती और खुदावंद जकड़े आज़ाद होते हैं। खुदावंद अपना हाथ बढ़ा, सर के बालों से लेकर पाँव के तलवा तक इन्हें छू, एक एक बीमारी यीशु के नाम से जाती रहे। जिनके दिल के वॉल बंद हैं, बंद वॉल यीशु के नाम से खुल जाएं। जिनको डॉक्टर्स ने बाईपास ऑपरेशन का कहा, तेरा पाक रूह इनका ऑपरेशन करे। जिनके डायलिसिस हो रहे हैं, किडनी ख़राब हो चुकी है, अभी इसी घड़ी खुदावंद तो इनकी किडनी को नया कर दे, ताकि मुकम्मल तौर पर शिफा पाएँ। जिनको कैंसर है, डॉक्टर ने कहा लास्ट स्टेज है, कुछ दिनों की है, खुदावंद ज़िंदगी तेरे पास है। हम स्पिरिट ऑफ डेथ को यीशु के नाम से कैंसिल करते, इनके लिए स्पिरिट ऑफ लाइफ को चाहते हैं, ज़िंदगी पाएँ और कसरत की ज़िंदगी पाएँ पा खुदा। हर तरह का कैंसर, हेपेटाइटिस, गिल्टियाँ, ट्यूमर, रसौलियाँ यीशु के नाम से रिमूव हो जाए। जिनको ब्रेन हैमरेज हुआ, नर्वस सिस्टम काम नहीं कर रहा, इनका ब्रेन सिस्टम यीशु के नाम से अभी इसी घड़ी काम करे। हर तरह की दमे की बीमारी, टीबी की बीमारी, जिनके फेफड़े ख़राब हो चुके हैं, लंग्स के अंदर प्रॉब्लम है, लिवर के अंदर प्रॉब्लम है, यीशु के नाम से इनको हील कर। जिनकी आंखों के अंदर मोतिया है, हर तरह का काला मोतिया, सफ़ेद मोतिया, नज़र की कमज़ोरी, धुंध, जाला, यीशु के नाम से जाता रहे। जिनके कानों के अंदर पेन है, देख पा खुदा, इन्फेक्शन है, रेशा आ रहा है, हर तरह की कान की दर्द जाती रहे, बंद कान यीशु के नाम से खुल जाए। जिनके मुंह के अंदर छाले हैं, कैंसर है, अभी इसी घड़ी देख पा खुदा, बंद जुबान यीशु के नाम से खुल जाए और ये मुकम्मल तौर पर शिफा पाएँ। जो देख पा खुदा पैरालाइज हैं, चल नहीं सकते, यीशु के नाम से चलना शुरू कर दें। जिनकी हड्डी टूटी हुई है, टूटी हड्डी यीशु के नाम से जुड़ जाए पा खुदा, अभी इसी घड़ी खुदा इनकी ज़िंदगी में कसरत से काम कर। हर तरह की कमर की दर्द, सर की दर्द, मोरों की दर्द, जिनके देख पा खुदा डिस्क का प्रॉब्लम है, एक एक बोन अभी इसी घड़ी यीशु के नाम से राइट अलाइनमेंट में आए और ये शिफा पाएँ, दौड़े, चले फिरे, भागे और तेरे जलाल की गवाही दे। जिनके पास औलाद नहीं है, बंद रहम यीशु के नाम से खुल जाए। खुदावंद तेरा कलाम फरमाता कि तू बांझ का घर बसाता और उसे बच्चों वाले बनाकर दिलशाद करता है। खुदावंद इन बहनों पर, इन जोड़ों पर रहम कर, इनको औलाद जैसी बरकत दे। जिनके पास जॉब नहीं, इनको जॉब दे। घर नहीं है, घर जैसी बरकत दे। गाड़ी नहीं है, गाड़ी जैसी बरकत दे। आज खुदावंद तेरा आसमान ऊपर से बरकत बरसाए, ज़मीन के सौते नीचे से फूट निकले और ये बरकत
پر برکت پائیں. خدا ملک پاکستان کے لیے، پرائم منسٹر کے لیے، عدلیہ کے لیے، اداروں کے لیے، حکومت کے لیے، پولیس کے لیے، آرمی کے لیے، ججز کے لیے، دیکھ پاک خدا وکلا کے لیے ہم تیری برکت چاہتے ہیں پاک خدا. اس ملک پر ہم تیرا ہاتھ چاہتے ہیں، تیرے امن اور اطمینان کو چاہتے ہیں پاک خدا. پاکستان برکت پائے. اور اسی طرح دیکھ پاک خدا تمام کرسچن ٹی وی چینلز کے لیے میں تیری برکت چاہتی، تمام چرچز کے لیے، پاکستان کی تمام پاسٹرز کے لیے، لیڈرشپ کے لیے، ڈومینیشن کے لیے میں تیری برکت چاہتی. ہم مل کر خداوند تیرے بیٹے یسوع کے نام کو جلال دیں. ہم مل کر تیری کنڈم کو بلڈ کریں اور تیرے نام کو اونچا کریں پاک خدا. اس وقت جتنے بھی ناظرین اس وقت اس پروگرام کو دیکھ رہے ہیں، کوئی بھی ان کی پریئر ریکویسٹ ہے، ابراڈ جانا چاہتے ہیں، ابراڈ کے بند دروازوں کو کھول. ایک ایک درخواست کو خداوند میں تیری حضوری میں لاتی، جس طرح تو نے مریم اور مرتھا کی درخواست کو پڑھا اور خداوند تو نے ان کے بھائی کو زندہ کیا. آج ان کی درخواست کو پڑھ، اٹھ، دیر نہ کر، اور خداوند ان کی زندگی میں تو بڑے بڑے کام کر. جن کو سکن انفیکشن ہے، ہر طرح کا ددر، چنبل، خارش، موقع، سیاہیاں، یسوع کے نام سے جاتی رہے. ایک ایک بیماری سر کے بالوں سے لے کر پاؤں کے تلوے تک جاتی رہے. جو خون تو نے صلیب پر بہایا اس میں ان کی شفا ہے. خداوند وہ خون ان کے بدنوں پر، ان کے گھروں پر مانگتی ہوں. خداوند ان کو تیری پروٹیکشن میں، تیری پناہ میں دیتی ہوں. تیرا پاک روح ان کو محفوظ رکھے، تیرا چہرہ ان کی طرف متوجہ ہو اور یہ تیرے جلال میں بڑھتے چلے جائیں. خداوند اپنے آپ کے لیے، پاسٹر عمران فضل کے لیے، فضل فیملی کے لیے، فضل ٹیلی ویژن کی ساری ٹیم کے لیے، خدام کے لیے، کرو کے لیے میں تیری برکت چاہتی ہے پاک خدا. تو ہمیں اپنی پناہ میں رکھ، کثرت کی برکت دے، تاکہ خداوند ہم دن دگنی رات چگنی تیرے جلال میں بڑھتے چلے جائیں اور تیرے کلام کو دنیا کے کونے کونے میں پھیلاتے رہیں. خدا میں تیرا شکر ادا کرتی کہ تو نے ہمیں اس ڈیوائن پلان کا حصہ بنایا. ہم اس لائق نہ تھے، لیکن یہ تیرا فضل ہے. ہم تیرے فضل کے لیے جو ہم پر ہے تیرا شکر ادا کرتے، مسیح کے نام سے آمین آمین آمین. پریز دی لارڈ، پریز دی لارڈ، پریز دی لارڈ. ناظرین میرا ایمان ہے خدا کا پاک روح اس وقت کثرت سے جنبش کر رہا ہے. آپ ضرور اپنی گواہی ہمارے ساتھ شیئر کیجئے. اسکرین پر اس وقت جو واٹس ایپ کا نمبر موجود ہے، اور شکر گزاری کی دعا کیجئے، کیونکہ جب آپ شکر گزاری کرتے ہیں، خداوند کی تمجید کرتے ہیں، خداوند شکر گزاریوں کو پسند کرتا ہے. اس نے زندگی اور موت کا اختیار آپ کی ہونٹوں میں، آپ کے منہ میں رکھا ہے، آپ کی زبان میں رکھا ہے. آپ ضرور خدا کے کلام کو بولا کریں، نیگیٹو باتوں کی بجائے، منفی باتوں کی بجائے خدا کے کلام کی آیات کو بولا کریں. جب خدا کے کلام کی آیات کو بولیں گے تو جیسے جیسے کلام بولیں گے فرشتے ویسے ویسے ہی کام کریں گے، انہیں اسائنمنٹ مل جائے گی. تو خدا کا شکر ادا کرتے. میرا ایمان ہے آج کے پروگرام کے وسیلہ سے آپ نے برکت پائی. تھینک یو ویری مچ پاسٹر صاحب. you so much, گاڈ sister. بلیس یو. پاسٹر عمران آپ کا بھی شکریہ. پاسٹر شان خوشی گاڈ بلیس یو. اور پاسٹر روبن عنایت صاحب خداوند آپ کو برکت دے. ناظرین خداوند آپ کو بھی برکت دے. خداوند کا پاک روح آپ کو محفوظ رکھے اور خداوند کا چہرہ آپ کی طرف متوجہ رہے. میرا ایمان ہے آج کے پروگرام کے وسیلہ سے آپ نے برکت پائی. اب وقت ہوا جاتا ہے، لیتے ہیں آپ سے اجازت. پھر ملاقات ہوگی نیکسٹ پروگرام میں. اپنا خیال رکھیے، دیکھتے رہیے گریس فار آل. پاکستان زندہ باد.